الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے جادو کی بعض اقسام۔ لغوی طور پر جادو لفظ عام ہے، جس طرح اس میں ایک خاص مفہوم شامل ہے کہ جادوگر اپنی خدمت کے لیے شیاطین سے مدد کا خواستگار اور ان کی عبادت کر کے ان کے تقرب کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بعض ایسی چیزوں کو بھی جادو ہی کہا ہے جو در حقیقت جادو نہیں، اور نہ ہی ان پر جادو والے حکم کا اطلاق ہوتا ہے، گویا اس کے درجات جو ہیں مختلف ہیں۔ قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا، علم رمل، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ عوف کہتے ہیں العیافہ سے مراد پرندوں کو اڑا کر فال لینا، اور الطرق سے مراد زمین پر لکیریں کھینچنا۔ یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں شیطانی آہ و بکا اور چیخ و پکار جبت ہے۔ عوف رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق عیافہ کا معنی پرندوں کو اڑا کر فال لینا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف جانا چاہتا تو پرندے کو اڑا کر دیکھتا کہ وہ اڑ کر کس طرف جاتا ہے، اور جس طرف وہ جانا چاہتا پرندے کو اسی طرف اڑانے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ پرندہ اسی طرف اڑ کر جاتا تو وہ آدمی یہ سمجھتا کہ اس کا کوئی کام بخوبی انجام پائے گا، اور اگر پرندہ مخالف سمت میں اڑ جاتا تو وہ سمجھتا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگا۔ اسی عمل اور طریقے سے وہ لوگ مستقبل کے بارے میں بھی شگون لیتے تھے، آئندہ حالات خوشگوار ہوں گے یا پریشان کن۔ اسے جبت یعنی جادو کی ایک قسم کہا گیا ہے، کیونکہ جبت ہر اس گھٹیا اور رذیل چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کو حق سے روک اور ہٹا دے۔ چونکہ عیافہ بھی کسی کام سے رک جانے یا کر لینے کا سبب ہے، اور جس طرح جادو اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے، اسی طرح عیافہ کا عمل بھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اسے جبت اور جادو کی قسم کہا گیا ہے۔ الطیرہ کا مفہوم ہے جو عیافہ سے وسیع ہے، کیونکہ عیافہ کے بہت سے معنی ہیں۔ عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو معنی انہوں نے مقرر کیا ہے وہ ایک معنی کے مطابق یہ عمل صرف پرندوں کے ساتھ خاص ہے، جبکہ طیرہ سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے بدفعلی اور بدشگونی لی جاتی ہے۔ الطرق کا معنی زمین پر خط کھینچنا ہے۔ کاہن یا شعبدہ باز زمین پر لکیریں کھینچتا ہے، پھر ایک ایک یا دو لکیروں کو تیزی کے ساتھ ہاتھ سے مٹاتا ہے۔ جو لکیریں باقی رہ جاتی ہیں ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس لکیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور یہ لکیر بتاتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ کہانت ہے، اور کہانت جادو ہی کی قسم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ۔ جس نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری، یقیناً اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس شرک کا مرتکب ہوا۔ اور جو کوئی اپنے گلے، ہاتھ، بازو وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ گرہ باندھ کر اس پر پھونک مارنے سے مراد یہ ہے کہ شیاطین سے مدد لینے اور جنات کو حاضر کرنے کے لیے کوئی کلام پڑھ کر اس پر پھونک مارنا۔ لہذا
گرہ پر اگر ہر قسم کی پھونک مارنے کو جادو گرہ پر ہر قسم کی پھونک مارنے کو جادو نہیں کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ جب کوئی جادوگر گانٹھ دے کر اس پر پھونک مارتا ہے تو جن اس جادوگر کی خدمت کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادوگروں کا خیال ہے کہ جب تک وہ گانٹھ نہ کھلے جادو کا اثر زائل نہیں ہو سکتا۔ جادوگر جس مقصد کے لیے جادو کرتا ہے وہ اس گانٹھ اور پھونک دونوں کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے۔ گانٹھ بسا اوقات بڑی ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے اور بسا اوقات معمولی اور اس قدر چھوٹی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے نظر آتی ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا اس کے لیے وہی کافی ہے، اور جس نے غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی فضل و کرم، اللہ تعالیٰ ہی فضل و انعام کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور صرف وہی اللہ ہے جو سب سے مستغنی اور تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر گامزن رکھے اور شرک اور جادو اور اس کے جملہ اقسام سے محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔